آج تک کیوں نہیں راز کھول سکا کہ احرام مصر کیا ہے؟ امیر المومنین کا خطبہ ہے مصر کی سرزمین پر، احرام مصر کے درمیان گھوڑے پہ کھڑے ہو کے حیدر کرار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، امام زبان کی زیارت میں ایک فقرہ ہے، السلام علیکہ ایھا المنفذ الغدیر، اے غدیر کے نافذ کرنے والے، جو ہے یہ نہیں آپ، اے غدیر کو نافذ کرنے والے آپ پر میرا سلام۔ تو ظاہر ہے کہ امام جب تشریف لے کر آئیں گے تو وہ غدیر کو عملی طور پر نافذ کریں گے، اور امام کا وجود غدیر پر ایک دلیل ہے، سقیفہ غیر مستقل ہے، غیر مسلسل ہے، اس لیے انتخاب سقیفہ آج پوری دنیا میں کہیں موجود ہے، اور غدیر کا تسلسل ہے ظہور امام حضرت کو ہونا، اور وہ ایک ایسی ناگزیر ضرورت جس کے بغیر نہ اسلام کو عزت مل سکتی ہے نہ مسلمان کو عزت مل سکتی ہے۔ اسی لیے دوسری علامات کے لیے ایک ہے علامات حتمیہ اور ایک ہے علامات غیر حتمیہ۔ علامات حتمیہ کا مطلب کیا ہے؟ وہ علامتیں جو ضرور پوری ہوں گی، ان کی تعداد 7 ہے، ضرور ہوں گی۔ امام علیہ السلام کے آنے سے پہلے ان علامات کا ظہور پذیر ہونا ضروری ہے، وہ ہوں گی، انہیں کہتے ہیں حتمیہ۔ دوسری ہے علامات غیر حتمیہ۔ وہ غیر حتمیہ کیا ہے؟ یہ ہے خدا کی مرضی، تقدیر، لوح، یہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک وہ جو لوح ثبت ہے، لوح محفوظ ہے، اور ایک لوح ثبت ہے۔ لوح محفوظ اسے کہتے ہیں کہ جو چینج نہ ہو سکے، لوح ثبت وہ ہے جو حالات کے تحت تبدیل ہوتی رہتی۔ میں اللہ نے لکھا کہ اسے 1 روٹی دوں گا، ساتھ میں یہ بھی لکھا دعائیں پڑھے گا تو 1 اور بھی دے دوں گا، جو جس میں چینجنگز ہو سکتی ہیں، خدا جنہیں تبدیل کر سکتا ہے وہ بھی موجود ہے۔ یعنی جسے آپ سمجھیے اس کی ارادے میں تبدیلی، اس کے مشیت میں، جسے عقیدہ بدع کہا جاتا ہے، جس پر ایمان رکھنا مذہب اہل بیت میں واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص نے امام محمد باقر علیہ السلام سے آگے پوچھا، فرزند رسول کیا خداوند قدوس اپنے ارادے میں تبدیلی کرتا ہے؟ فرمایا قادر ہے، اس میں تم اسے پابند نہیں کر سکتے، اس کی مرضی ہے اپنا ارادہ تبدیل کر دے۔ تو وہ رونے لگا۔ امام نے پوچھا کہ ماذا یبکی، کیوں روتا ہے؟ اس کا مولا میں آپ کی احادیث اور آپ کے والد گرامی کے فرامین سن کر حضرت حجت کے انتظار کے عشق میں گم ہو چکا ہوں، اور میں قائم پکارتا رہتا ہوں، اور اگر اللہ کی مشیت میں تبدیلی آ گئی کہ قائم کو نہ بھیجے تو پھر میرا کیا حشر ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، امام کا ظہور تقدیر نہیں کہ اس میں تبدیلی ہو جائے، امام کا ظہور اللہ کا وعدہ ہے، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ حضرت حجت خدا کو بھیجے گا، اور رسول خدا نے فرمایا یہ دنیا چاہے 1 دن بھی باقی رہ گئی تب بھی میرے بیٹے کا ظہور ہوگا، اور اس 1 رات کو اتنا طویل کر دیا جائے گا، اتنا طویل کہ ہر ایک کے ساتھ عدل ہو جائے، قسطاً وعدلا، عدل و انصاف سے زمین کو ایسے بھر دیا جائے۔ تقریباً 309 سال کی روایات ہیں کہ امام کی حکومت رہے گی آنے کے بعد 309 سال تک مسلسل، اور یہی وہ عرصہ ہے جو اصحاب کہف، غار کے اندر اصحاب کہف و اصحاب رقیم، یہ 2 لفظ کیوں استعمال کیے گئے؟ کہف امام زمانہ کا نام ہے، اصحاب کہف مہدی کے اصحاب۔ اگر امام نے نہیں آنا تو اللہ نے ان کو زندہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ وہ امام کے انتظار میں موجود ہیں، عیسیٰ کے وہ زندہ ہیں، امام کے انتظار میں موجود ہیں۔ آج تک کیوں نہیں راز کھول سکا کہ احرام مصر کیا ہے؟ امیر المومنین کا خطبہ ہے مصر کی سرزمین پر، احرام مصر کے درمیان گھوڑے پہ کھڑے ہو کے حیدر کرار نے ان کی طرف دیکھ کے کہا، اے میرے بیٹے مہدی کے خزانوں، خدا تمہاری اس وقت تک حفاظت کرے جب تک میرا بیٹا ظہور نہیں کر لیتا۔
تحقیقات کے بعد مفروضے تو قائم کیے گئے لیکن اس کی اصل تک کوئی نہیں پہنچ سکا۔ وہاں پہ بھی دیکھیے کہ جو ممیز آپ کو دکھائی جاتی ہیں پوری تیاری کے ساتھ سوئے پڑے جیسے اٹھنا ہو، کیونکہ اٹھنے کا تصور اس زمانے میں بھی موجود تھا، نوکروں سمیت، چاکروں سمیت، زیورات سمیت، دولت سمیت، ان کے ذہن میں ہے کہ دوبارہ اٹھنا ہے، اور ایک نے نہیں سب نے آنا ہے۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، ہمارے ذہن میں یہ بات اکثریت بچوں کے ہے کہ صرف مولا آئیں گے بعد میں امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، فرجہو ہوتا تو ایک آتا، فرجہم جتنے آل محمد ہیں سب آئیں گے اور باری باری حکومت کریں گے، اور دنیا میں خدا اس عرصے کو شیطان کو دکھا کے کہے گا انی اعلم ما لا تعلمون، ان کے لیے کائنات بنائی تھی، یہ وہ حقیقت ہے جسے میں جانتا تھا اور فرشتے نہیں جانتے۔ وہ حضرت کی حکومت جب سکہ چلے گا درود شریف کا جتنا اکٹھا کیا ہوا ہوگا وہ خزانہ بن جائے گا۔ ولایت علی کا جب سکہ چلے گا، حضرت کے ظہور کے وقت ایمان قبول نہیں ہوگا، یہ بھی ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے، اس کی ڈیٹیل میں کل آپ کی خدمت میں، یعنی امام کو دیکھ کے اگر کوئی شروع کر دے گا کہ میں ایمان لے کر آیا تو اس کے ایمان کی حالت وہی ہوگی جو ڈوبتے ہوئے فرعون کی حالت۔ اس نے بھی کہا تھا انا من المسلمین، میں مسلمان بندہ ہوں۔ جبرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ریت اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دے، کیونکہ اب اس کے لیے ایمان فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے معرفت امام کے زینوں پر سفر کرنے سے پہلے، حجت خدا کے ظہور سے پہلے، ان کے اقتدار، ان کے اختیار اور ان کی وہ اصلی پوزیشن جس خدا نے ان کو عطا فرمائی ہے اس پر اعتراف رکھنا، اس پر یقین رکھنا اور حضرت کا انتظار کرنا واجبات میں شامل کر دیا گیا۔ حضرت کے لیے درود پڑھنا واجبات میں شامل کر دیا گیا، حضرت کے لیے صدقہ دینا واجبات میں شامل کر لیا گیا، حضرت کے لیے دعا مانگنا، دعا مانگنا۔ دو روایتیں معصومین علیہ السلام، پہلی روایت اس میں امام نے فرمایا جو 4 مردوں اور 4 عورتوں پر لعنت نہ بھیجے اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو ہم سے شکایت نہ کرے۔ دوسرا جس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قائم آل محمد کے لیے دعا نہ پڑھے، ان کے لیے دعا نہ مانگے اور اس کی کوئی اور دعا قبول نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنی عقل پر روئے کہ اس نے ضروری دعا کو چھوڑ کر غیر ضروری دعاؤں کی طرف رجوع کیا۔ یعنی امام کے ظہور کی دعا ہر دعا سے بلند، برتر، ضروری اور لازمی قرار دی۔ شیخ توسی علیہ رحمہ ہمارے مذہب کی بڑی جلیل القدر ہستی ہیں جن کے متعلق یہی کافی ہے کہ حجت خدا سے براہ راست درس حاصل کرتے تھے، اور براہ راست درس حاصل کرنے والوں کی تعداد علماء نے جو لکھی ہے وہ 200 سے زیادہ ہے جنہیں امام علیہ السلام نے۔ اس صورت میں ایک واقعہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے حوالے سے آپ بتا سنتے ہیں تو وہ 2 شخصیات ہیں جنہیں آپس میں مکس کر دیا جاتا ہے، ایک شیخ مہدی ہیں، ایک آقائے مہدی ہیں، ایک سید مہدی بحر العلوم، یہ بہت بڑے عالم تھے، یہ واقعہ ان سے متعلق نہیں ہے، وہ شیخ مہدی مازندرانی کا واقعہ ہے جو مصائب کے متعلق ہے۔ یہ جو مہدی ہیں سید مہدی، یہ اپنے درس کے کمزور ترین طالب علم روز استاد اٹھا کے باہر کھڑا کر دیتا ہوں۔ ایک دن کھڑا کیا، شدید دھوپ میں پاؤں تڑپنے لگے، رات ہوئی تو مسجد سہلہ میں آ گئے، عبادت شروع کر۔ اس مسجد کے بارے میں روایات ہیں کہ ہر بدھ کی شب امام علیہ السلام اس مسجد میں تشریف لے کر جاتے ہیں، روایات کے اندر موجود ہے۔ تو وہاں پر توسل کیا حجت خدا، اور حضرت کے توسل کے لیے اتنی تاکید ہے کہ خود امام پنجم نے فرمایا کہ جب تمہیں مشکل گھیرنے لگے تو ہم 11 کو پکارا کرو، اور جب مشکل سر پہ آ جائے تو مہدی کو پکارا کرو۔ یعنی اگر تلوار رکھ دی جائے یہاں پر اس وقت بھی امام زمان کا توسل کیا جائے تو حضرت مدد کے لیے پہنچتے ہیں، امام علیہ السلام مدد کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں۔ تو وہاں تڑپے اور حضرت کا توسل کیا تو حضرت نے نزول اجلال فرمایا اور کہا سید مہدی میرے قریب آؤ۔ وہ اٹھے اور قریب آئے، کہا کیوں بلایا، کیوں پریشان ہو؟
کا سینہ علم سے خالی ہے اور اسکول میں مدرسے میں بہت بے عزتی ہوئی ہے. تو آپ نے دو روایتیں، ایک ہے کہ کنکری کو اٹھایا اور اسے چوس کر اسے دے دیا، دوسری ہے کہ سید مہدی کو سینے سے لگایا اور تھوڑا سا پھینچا. تو پہلے بالکل ان پڑھ تھے اور جب امام نے سینے سے ہٹایا تو پھر لقب ہو گیا بحر العلوم. یعنی آپ تشریح کے لیے لفظ ہے علوم، علم نہیں، علوم کا سمندر چھو کر علوم کا سمندر بنا دیا. خالی امام علیہ السلام نے مس کیا لعاب سے یا سینے سے، علوم کا سمندر ہو گیا. اور یہی شیخ مہدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انہی سے روایت ہے کہ 4 معصومین کا فرمان ہے شیخ مہدی کے مطابق، زیادہ کا ہو سکتا ہے لیکن جو انہوں نے لکھا 4 کا، کہ یہ جو شب ہے شب جمعہ، اس شب جمعہ کے اندر ایک تو ساری حجتیں کربلا جاتی ہیں بالخصوص رسول خدا، اور دوسری اہم ترین روایت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا جمعے کی صبح صحابہ کرام، اور آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ یبکیک معاذ اللہ، خدا معاف کرے آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تمہارے مردوں نے مجھے رلا دیا، تمہاری میتوں نے مجھے رلا دیا. کمال ہماری میتوں نے آپ کو کیسے رلایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کل شب جمعہ تھی اور خدا ہر شب جمعہ روحوں کو آزاد کر دیتا، جہاں کہیں بھی خدا نے روحوں کو رکھا ہوا ہو آزاد کر دیتا شب جمعہ، اور فرماتا ہے کہ جاؤ کچھ لے کر آؤ تاکہ میں تم پر رحم کروں. تو حضور نے فرمایا تمہارے والدین کی روحیں، تمہارے بہن بھائیوں کی روحیں جو اس دنیا سے جا چکے تھے تمہارے گھروں کے اوپر موجود رہی اور استغاثہ کرتی رہی کہ ہمیں کچھ دو تاکہ خدا ہم پر رحم کرے. بالخصوص والدین کی روح، اور والدین میں ماں کی روح، صادق آل محمد کی روایت ہے ماں کی روح پوری شب جمعہ جہاں جہاں بچہ جاتا ہے پیچھے پیچھے جاتی ہے، میرے لال کچھ دے تاکہ مجھ پر رحم ہو. امام نے فرمایا اگر تم ان کے گریہ ازاری کو سن لو تو تمہارے بال سفید ہو جائیں، تمہاری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں کہ کس طرح چیخ و پکار کر کے وہ تم سے التجا کرتے ہیں، تم بوڑھے ہو جاؤ. لہذا شب جمعہ میں ہمارے بزرگوں کے ہاں سے یہ طریقہ اکثر یہ چلتا تھا. شب جمعہ میں حدیث کے ساتھ ماتم، عزاداری، مجلس حسین، باہر نہیں تو اپنے گھر والے اکٹھے ہو کر ایک مقام پر تھوڑا سا پانی مٹھائی رکھ کر، تو اس طریقے کو کبھی ختم نہ کیجیے، کیونکہ امام کا فرمان ہے لا تنسیا امباتکم، خبردار اپنی میتوں کو مت بھولنا، کیونکہ اگر تم نے انہیں بھلا دیا تو اللہ تمہیں بھلا دے گا. آج تم ان پر رحم کرو گے، جو آئندہ وقت آتے جائیں گے خدا ان میں آپ پر رحم کرے گا. تو یقیناً کیونکہ اس شب کی مناسبت سے ہمارا توسل ہے امام زمان علیہ السلام سے، اور یقیناً ہمارا مولا ہمیں سن بھی رہا ہے اور ہمارا مولا کربلا میں بھی موجود ہے. اور کل کا جو دن ہے اس دن کے لیے بھی یہی ہے، الجمعہ ہے اسم القائم المہدی، جمعہ امام مہدی کا اسم گرامی ہے اور آپ کا نام نامی ہے. شب جمعہ انبیاء کی قطاریں حضور علیہ السلام کے ساتھ کربلا معلیٰ میں داخل ہوتی اور ایک ایک نبی قبر حسین کو چومتا اور چوم چوم کے کہتا ہے حسین تیرا شکریہ، تو نے ہمیں بچا لیا، تو نے ہمیں بچا لیا. اور جب سب چوم لیتے ہیں حضور علیہ السلام تو وہاں پر ایک فکرہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے ہاتھوں میں بوسہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں نانا میں شام جانا چاہتا ہوں، شام جانا چاہتا ہوں. میرے لال شام کیا کرنے جاؤ گے؟ حسین فرماتے ہیں آپ میرے پاس آئے کہ میں نے آپ کو بچایا، میں شام جا کے اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے مجھے بچایا. مقصد شبیر صدا و صحرا بن جاتا اگر زینب عالیہ نہ ہوتا. دو ہستیوں نے
حضرت قائم کو کربلا میں بڑا یاد کیا ہے. دو ہستیوں نے جتنا حجت خدا کو یاد کیا ہے کربلا میں، اتنا اور کسی نے یاد نہیں کیا. سرکار علامہ رشید ترابی علی اللہ مقامہ کا فقرہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب بابا ذبح ہو رہا تھا تو بیٹی دیکھ رہی تھی. اب یہ مقتل کے فقرے ہیں کہ بعد میں قید خانے میں سید سجاد نے کبھی پوچھا سکینہ بنت الحسین سے کہ جب تو نے دیکھ لیا کہ ظالم ظلم سے نہیں رکتا اور بابا کی گردن پر اس نے خنجر رکھ دی تو سکینہ تم واپس آ جاتی، تم کیوں رکی رہی؟ تو روکے گا بھیا میں نے سمجھا کہ شاید ظالم ذبح کر کے چلا جائے گا، پھر میں بابا کے سر کو اٹھا لوں گی. لیکن ظالم نے ذبح کرنے کے بعد اپنے ظلم کو نہ روکا بلکہ اپنے نجاسات حسین کی زلفوں میں ڈال دیے، اور ادھر ظالم حسین کے سر کو اٹھا کے چلا اور ادھر سکینہ پیچھے چلی اور بار بار یہی کہتی جاتی تھی ظالم مجھے دے دے، تجھے اٹھانا نہیں آتا. ظالم مجھے دے دے، تجھے اٹھانا نہیں آتا. جب اس نے اپنے نجاسات حجت خدا کی زلفوں میں ڈالے اور سر کو اٹھایا تو یہ قبلہ علامہ رشید ترابی کا فقرہ ہے کہ حسین ابن علی کے لب ہلے. شیخ الملعون کہتا ہے میں نے سمجھا کہ بد دعا کر رہا میں نے سمجھا کہ بد دعا کر رہا ہے. کہتا ہے جب میں نے اپنے کانوں کو امام کے لبوں کے قریب لگایا تو دو نام زبان سے نکل رہے تھے، ایک علموں والے عباس کا نام نکل رہا تھا اور دوسرا فقرہ آ رہا تھا مہدی دیکھ میری یتیمہ کو تماچا لگا. یہ فقرے حضرت امام حسین علیہ السلام کے اور باقاعدہ مقتل میں موجود ہیں کہ امام حسین بلا کے یہ فرماتے رہے مہدی آ دیکھ میری انگلی کاٹ کے لے جا رہا ہے، مہدی آ دیکھ میرا لباس لوٹا جا رہا. امام زمانہ یہ آپ نے امام کا استغاثہ سنا، امام حسین کا آپ کے دل تڑپ گئے. اب سوچئے پردے میں امام زمانہ کا کیا حال ہو دو جب حسین ابن علی کی آوازیں میرے مولا کے کانوں میں پڑتی ہوتی. اور دوسرا بلانے والی جب بھیڑ زیادہ ہو جاتی تھی تماشا دیکھنے والوں کی تو اس وقت زیر لب آواز دیتی تھی زینب عالیہ مہدی دوران کو. اسی لیے تو جب آنسو آئے تو یہ دعا مانگا کیجئے مولا ہم گناہگاروں کی دعائیں بے اثر سہی، وہ کٹتی انگلی والا بلاتا رہا تھا آجا مولا، مولا وہ چھنی ہوئی چادر بلاتی رہی تشریف لے آئی، سکینہ کے تماچوں کے انتقام کے لیے تشریف لے آئی. یہ محنت ہے ایک شہزادی کی زینب عالیہ سلام اللہ علیہ. ذکی سرور کوٹی بہت بڑے عزادار نوحہ خان شاعر گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں نام نہ پوچھو سر پیٹو گے، کام کی عظمت سے پہچانو کون ہے بیڑا پار لگا کر ساحل پہ مر جانے والی. علی کے سب سے زیادہ دشمنوں کا شہر تھا شام اور اسے فتح کر کے آئی بی بی زینب، فتح کر کے آئی. کل کی تقریر کے آخری جملے اگر آپ کے ذہن میں ہو امام کے لشکر میں وہ ہوگا جسے اولاد سے زیادہ امام پیارے ہوں. کیا کہنے شہزادی تیرے. شکیل بھائی آپ سے دعا لینے کے لیے دو شعر پڑھتا ہوں. حضرت نجم آفندی بہت بڑا نوحہ خان شاعر اور قومے میں چلے گئے، کراچی میں انتقال ہوا، کچھ عرصہ لاہور بھی رہے تھے، انتقال کراچی میں ہوا، قومے میں چلے گئے اور ڈاکٹر حیران تھے. آنکھوں سے دیکھنے والے لوگ بتاتے ہیں کہ پورا جسم اپنی حالت پر نہیں ہے، سب بے ترتیب، لیکن ہاتھ یوں چلتے رہے. انتقال سے 5-10 منٹ پہلے ہوش آیا اور قلم مانگ لیا، قلم مانگ لیا. اتنی بیماری قومے سے ہوش میں آئے، قلم مانگ لیا. قلم آیا تو 2 شعر لکھے اور انتقال ہو گیا. پہلا شعر لکھا ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں ماتم شبیر سے. اجر و کمال خدا ان آنسوؤں کا ثواب میرے آپ کے مرحومین کو پہنچے. ہاتھ رکتے ہی نہیں ہیں
मातम शब्बीर से इस्तिफादा कर रहा हूं मौत की ताखीर से। हाथ रुकते ही नहीं है, नकवी साहब, हाथ रुकते ही नहीं है। मातम शब्बीर से इस्तिफादा कर रहा हूं मौत की ताखीर से। और अगला शेर, आखिरी शेर, का दश्त में बच्चों के लाशों से ये कहकर हट गई। बड़ा अजीब शेर है खुदा की कसम। हाथ रुकते ही नहीं है, मातम शब्बीर से इस्तिफादा कर रहा हूं मौत की ताखीर से। दश्त में बच्चों के लाशों से ये कहकर हट गई, मामदा टकरा न जाए मकसद शब्बीर। दश्त में, दश्त में बच्चों के लाशों से ये कहकर हट गई, मामदा टकरा न जाए मकसद शब्बीर। आज तहकीक का दरवाजा खोलने वालों ने बहसें खोली हुई हैं। अली की बेटी कितना अरसा कैद रही? कोई कह देता है 1 साल, कोई कहता है 4 महीने, कोई कहता है कौन सा चहलम किया। ये उलमा की बहस है। अज़ादार के रोने के लिए इतना काफी है, 1 साल हो या 1 सेकंड। बीबी ज़ैनब के हाथ रस्सियों के लिए नहीं बने। इसलिए हजरत अब्बास ने जब मरने की इजाजत तलब की तो उस वक्त बीबी काफी देर खामोश रही, हुसैन इब्ने अली भी खामोश रहे। और ये मक्तल का फिक्रा, और क्या फिक्रा है खुदा की कसम। ये अहमियत अब्बास समझने के लिए इस जुमले पर नजर होना जरूरी है। हजरत अब्बास ने कहा मरने की इजाजत, अली की बेटी भी चुप हो गई, अली का बेटा भी चुप हो गया, ज़ैनब और हुसैन दोनों चुप हो गए। अब मक्तल का फिक्रा सुनिए। लिखा हुआ है, ऐसा महसूस होता था जैसे बहन और भाई के जिस्म से जान निकल गई। अब्बास मरने की इजाजत तलब कर रहे। थोड़ी देर बाद अली की बेटी ने सकूत को तोड़ा और एक ही फिक्रा फरमाया, कद सदकता अमीर अल-मोमिनीन, अमीर अल-मोमिनीन ने सच फरमाया। अब्बास रोए और रो के पूछा, बीबी बाबा ने क्या कहा? अब्बास तो बहुत छोटे थे। एक दिन अली ने मेरी कलाइयां चूमना शुरू कर दी। मैंने अर्ज किया, बाबा जान आप हमेशा मेरा सर चूम दे, मेरी कलाइयों को आज क्यों चूमा? तो बाबा ने कहा था, ज़ैनब एक वक्त आएगा जब तेरे हाथों में रस्सियां बांधी जाएंगी। अब्बास मैं तेरी जवानी देखती थी, मैं तेरा कद देखती थी, मैं अरब के सूरमाओं को तुझसे डरता हुआ देखती थी, फिर सोचती थी जिसका तेरे जैसा भाई हो किसकी मजाल के उसके हाथों में रस्सियां। आज जब तुम मरने जा रहे हो तो मुझे यकीन हो गया कि मेरे हाथों में रस्सियां बांधी जाए। अज़ादारान इमाम मज़लूम शहज़ादी कौनैन की बेटी अमीर अल मोमिनीन की लख्त जिगर हाथों में रस्सियां बांध दी गई, सर पे चादर नहीं। इमाम ज़मान आएंगे तो इस लम्हे का हिसाब नहीं दे सकेगी दुनिया। जब अबू सुफियान का बदमाश पोता तख्त पर बैठ के शराब पी रहा था और अबू तालिब की शरीफ पोती कैदन बनकर खड़े हुए, वो शराब पी रहा। शहजादी कौनैन की बेटी शरीक इस्मत ज़हरा, मुहाफिज़ा इमामत, मुहाफिज़ा मकसद सूरह कौसर दरबार में खड़ी। फिर कैद खाना आ गया। कैद खाने में अपने बेटे मेहदी को याद करती रही। नोहे के शेर हैं बीबी के, जिसमें एक लफ्ज इस्तेमाल किया है बीबी ज़ैनब आलिया ने इमाम ज़मान के लिए, ए बेकसों की पनाहगाह। ए बेकसों की पनाहगाह।
اے بے قصوں کی پناہ گاہ۔ پھر ایک وقت آیا اب ظالم تھک گئے، یزید کی خواب میں رسول نہیں آئے تھے، اور نہ ہی یزید رسول خدا سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے نہیں ڈرا وہ رسول سے کیا ڈرتا؟ پھپھی بھتیجے کی تبلیغ نے انقلاب برپا کر دیا، لرز گئی شام سجاد کے سجدوں سے، بی بی زینب کے خطبوں سے۔ پہلے قید خانہ روتا تھا، اب زمانہ رونے لگا۔ اب لوگوں کے گھروں سے رونے کی آوازیں بلند ہوتی تھی۔ کیا کر بیٹھے ہیں؟ کن کا تماشا دیکھا؟ کون کہہ دیے؟ ظالم بادشاہ نے اپنے اقتدار کی کشتی کو ڈوبتے دیکھا۔ سیاسی طور پہ اس نے سید سجاد سے کہا آپ چلے جائیے مدینے سے۔ فرمایا میں اپنی پھوپھی سے پوچھوں گا۔ اس جملے پہ میں اس لیے ٹھہر گیا تاکہ ایک فکرہ اور کہتا تھا، امام زمان آئیں گے پھر پتہ چلے گا کہ بی بی زینب کا منصب کیا تھا۔ وہ بتائیں گے کہ بی بی کا منصب کیا تھا۔ کسی نبی نے اتنا کام نہیں کیا۔ خطیب عالم محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی علی اللہ مقامہ نبر اللہ مرقدہ، کسی نے پوچھا زیدی صاحب نبیوں پہ بھی بڑے ظلم ہوئے، آروں سے چیرا گیا، پتھروں میں پیسا گیا، کسی نبی کا چہلم نہیں ہوتا، کسی نبی کی مجلس نہیں ہوتی، کسی نبی کے لیے ماتم نہیں ہوتا، کسی نبی کے لیے جلوس نہیں نکلتا۔ حسین کے لیے کیوں ہوتا ہے؟ زیدی صاحب کا فکرہ بچوں کو بھی یاد کرا دینا۔ رو پڑے اور رو کے فرمایا کسی نبی کی زینب جیسی بہن نہیں تھی۔ یہ جو تبلیغ ہے یہ زینب عالیہ کی ہے، یہ میری شہزادی کی محنت ہے۔ آج حسین کا غم نوحہ بن کے کائنات میں گونج رہا ہے۔ آج حسین حسین جو پوری کائنات میں ہو رہا ہے یہ ایک بی بی کی تبلیغ کا نتیجہ ہے۔ امام اسے کہتے ہیں جو راستہ بتائے، جو راستہ بتائے وہ امام ہے۔ کیا عہدہ تھا بی بی زینب کا؟ زمانے کا امام جن سے پوچھتا تھا بی بی ادھر سے جائیں کہ ادھر سے جائیں۔ زمانے کا امام قید خانے میں جس کا دربان بن کے بیٹھ جائے، وقت کی حجت جس کا مہاری بن کے پیدل چل رہا ہو۔ پھپھی اماں ظالم کہہ رہا ہے کہ وطن پہ چلے جائیے، کہا سجاد گواہ رہنا شام تھکی ہے زینب نہیں تھکی۔ شام تھکی ہے بی بی زینب نہیں تھکی۔ اسے کہے میری 3 شرطیں ہیں، کہہ دی شرطیں مان کے رہا ہوتے، منوا کے رہا نہیں ہوتے۔ علی کی بیٹی اگر قیدن ہوتی پھر شرطیں کیسے منواتی؟ مبلغ تھے سجاد اور زینب۔ شرطیں بیان کی، پہلی شرط لوٹا ہوا مال واپس کر، دوسری شرط شہیدوں کے سر دے، تیسری شرط مجلس کے لیے مکان دے۔ یہ بی بی زینب کی حسرت ہے۔ کائنات میں جہاں مجلس ہوتی دیکھا کرو، سمجھ جایا کرو یہ ایک دکھیاری بہن کی حسرت ہے جو اپنے بھائی کو رو نہیں سکی۔ ایک مکان دے جہاں مجلس منعقد ہو۔ مجلس منعقد ہونے لگی، علی کی بیٹی مجلس پڑھنے کے لیے تشریف لائی۔ دارین قربان، ہم پڑھ کے یا سن کے مجلس پڑھتے ہیں، وہ مجلس پڑھنے آئی جو 70 قدموں سے اپنی آنکھوں سے زیبا ہوتا تھا۔ علی کی بیٹی آج اپنی مرضی سے کہیں بیٹھی ہوئی تھی، اور آج پہلی دفعہ اس کے ہاتھوں سے رسیاں کھلی ہوئی تھی۔ شام کی عورتوں کا ہجوم پیدا ہو گیا، اور نہج البلاغہ والے علی کی بیٹی منبر پر آئی اور پہلا فکرہ کہا شام کی عورتوں مجھے تمہارا استقبال کبھی نہیں بھولے گا۔ اے شام کی عورتوں،
علی کی بیٹی کو تمہارا استقبال کبھی نہیں بھولے گا. جب میں آئی تھی تو تمہاری جھولیوں میں پتھر تھے. اور اگلا فکرہ عجیب فکرہ ہے. فرمانے لگی تمہارا رش بہت زیادہ تھا, تمہارے ہاتھ ایک دوسرے کی ہاتھوں سے ٹکرا رہے تھے. اگر کسی دل میں پتھر مارنے کی کوئی حسرت باقی رہ گئی ہو, نہ شام میں پتھر ختم ہوئے ہیں, نہ زینب ابھی یہاں سے گئی ہے, جاؤ پتھر لے آؤ, علی کی بیٹی حاضر ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّامَ الْكَذِبِ يَنْقَلِبُونَ. أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.